میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ بنیاد تمہاری نیت ہے، بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے۔ لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہے، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی، نیتیں اچھی کریں۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے۔ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے، یہ تنگ ہے ساری زندگی کو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے، ساکو مارنا شاکر کس طرح بیت یا کہ لخت مقا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سختی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ علی ہے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں ہے، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرنا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا، لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا۔ وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہیں، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا۔ حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی، ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھی وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے۔ انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا انہیں۔ اب دیکھیں نا، احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ اور آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی
آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سورے کورے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اور اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خاندے وچ جان ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے، کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہوں، اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہوں، بک بک روشن اکھیاں تکیو بیک حویلی کلی ہوں، تے کوچ نصیر اساں جدو کیتی پھر پہ جانی تھر تھلی، کوچ نصیر اساں جدو کیتی پھر پہ جانی پھر کمال ہو جائے گی، بات مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، معاذ جب تم واپس گزرو گے نا تو میری قبر کے پاس سے گزرو، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا سا توڑ نہیں پائی جان ہی دیتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے ہیں، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت، تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، اور یہ خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی پانچوں نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ 7 پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کہتا ہے امام نے اللہ اکبر کا پہلی تکبیر میں، تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ پہلی صف میں 7 سال تک پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ سے، بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑی بات۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی، تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا، تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا، تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے۔ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھن چھن میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے۔ میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی،
اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولا پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات ہے۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی، ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا، خودی کا تیگ فساں لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بدہضمی ہو جاتی ہے، وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بدہضمی ختم ہے۔ حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو، ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ تو خلوص دیکھیں کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی۔ الحمدللہ تعالی اس مہینے سے جو جولائی کا، میرے خیال ہے 4-5 جولائی سے حج کی فلائٹ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ خوش نہیں ہوئے آپ سن کے؟ جو جا رہے ہیں رب ان کا قبول فرمائے، اور جو رہ گئے اللہ انہیں موقع عطا فرمائے۔ ای سعادت بزور بازو نیس تانا بخشندہ خدائے بخش، یہ سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب اللہ عطا کرتا ہے، ملتی ہیں جب اللہ عطا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ، ہمارا رازق اللہ۔ جب یہ ساری چیزیں، ساری عطائیں، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو پھر مسلمان کی ساری توجہ بھی اللہ ہی کی جانب ہونی چاہیے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں اپنی توجہ اپنے رب کریم کی جانب مبذول رکھے۔ انسان جب اپنے علم پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، یا اپنی عقل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، یا اپنے تعلقات پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، یا اپنی دولت پر، مال پر، صحت پر، تو ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب انسانوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بعض اوقات انسانوں کے سپرد کر دیتا ہے، انسانوں کے سپرد۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رب کریم کو بھولتے ہیں اور وہ اپنی ساری توجہ انسانوں کی طرف، دنیا کی طرف، دنیا داروں کی طرف کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں انہیں یہ سزا دیتا ہوں کہ وہ مجھے بھولنے نکلے تھے تو میں نے انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا، اپنا آپ بھی۔ سورہ حشر کو دیکھیے گا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا، انہیں اپنی بھی ہوش نہیں رہی، وہ ایسے مسائل میں گھر گئے، وہ ایسی آزمائشوں میں الجھ گئے، وہ ایسی دنیا داری کے اندر الجھے کہ انہیں اپنا بھی پتہ نہ چلا۔ اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے ہی آپ کو، اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان خدا فراموش ہوتا ہے تو خود فراموش ہو جاتا ہے۔ ہمارا بڑے زمانے سے تکیہ ہے، کبھی امریکہ پر، کبھی یورپ پر، کبھی برطانیہ پر، کبھی مالداروں پر، کبھی اسلحے والوں پر۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اپنا کوئی وجود نہیں رہا، اپنا کوئی نظریہ نہیں رہا، اپنی کوئی سوچ نہیں رہی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منشور نہیں، کوئی دستور نہیں، لگام منہ میں ہے اور اس کا سرا کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ہمیں گھما لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ ہو جانا کہ تم رب کو بھلا دو اور پھر تمہیں اپنا آپ بھی بھول جائے
اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اللہ کے، یہ نافرمان ہے۔ جب یہ نظریہ بن گیا، جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، دینا اللہ نے ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ، تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا، میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں، ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے، لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے، جہاں ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آ گئے تو بچ گئے۔ کیسے بچیں گے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، حضور کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے، اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کریم کا رستہ دکھایا، لوگوں کو رب کی طرف توجہ کرائی۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے رب کریم کی جانب اپنا ذہن رکھیں، اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبذول کریں۔ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا، وہ ٹامک ٹونجا مارتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ علم کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی عقل پر اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں، نظر اللہ پہ رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب وہ والے عالم پائے جاتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے، اس طرح کے عالم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، وہ ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ مزاج علماء کا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا، مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے، اس سے نکلیں باہر۔ قرآن مجید دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا، پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود، وعلم آدم الاسماء کلہا، خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب اشیاء کے نام سکھائے۔ تو وہ چیزیں پھر میں نے نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی، میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے، تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو، جناب آدم سکھایا تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا۔ آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لے تو مزہ آ جائے۔ کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے، قالوا سبحانک، کہنے لگے تو، بھائی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم۔ اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے؟ فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے،
جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، تو اس کو اللہ کی عطا سمجھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں۔ دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقویٰ، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت۔ یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقویٰ، اپنی مرضی کا معیار۔ مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے۔ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات۔ تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی۔ تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا، اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمنٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے۔ تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا۔ گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ چیز اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتا؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے۔ جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے زور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر۔ کہا اگر مالک تو بڑا قریب نہیں؟ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو نے فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں، کہتے ہیں ذرہ برابر
नेकी का बदला देने वाले, और जर्रा बराबर शर पे सजा देने वाले मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देख। मालिक मेरे सर्रे सर्रे सामने ना लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं दुनिया, मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूँ, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं, मुझे बड़ा नवाजते हैं, क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया, मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह की हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊँगा। कहते मैं तहज्जुद के वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और ज़ोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा ना कर दे, क़यामत में रुसवा ना कर दे। यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे, वो तो कहते थे ये उसका फजल नहीं, उसने बुला लिया, ये उसका करम नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखते तो रो पड़ते, कहते मालिक तू कितना करीब है, ये बेईमान रह गया, तूने अपने फजल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना लिया। वो रो पड़। यहां तो लोगों का दावा ही बड़ा है, नमाजी अल्लाह खैर फरमाए वो तो दूसरों को घूरता है, वो कहता है जन्नत का मैं मालिक को कुंजियां मेरे पास है, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा, और अगर 2-3 हज कर ले तो फिर तो वो कहता है कि हम मेरे से पूछ के लोग जन्नत में जाएंगे माज़अल्लाह, और अगर वो 2, 4, 5, 7 दफा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता छोड़ें जी सारे लोग बेअमल है, मैं अकेला नेक हूं। ना ऐसा करें, अपनी तवज्जो अपने रब पे रखें, अपनी तवज्जो अपने मोइनुल मिल्लत वद्दीन, अताए रसूल, हिंदुल वली, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा अजमेर, शाह अजमेर, वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाते, जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ते, आंखें आंसुओं से भरी रहती। और कई दफा अपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने कहा कि आप मुर्शिद से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए, हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशक दा काम ही रोना तोना ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी, हर वक्त रोने का क्या मतलब है। तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया, 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रब राजी किया, तू शहजादा था, हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तालिब इल्म पाले, तूने गरीबों को दिया, तूने नवाजा, कोई शय नहीं तेरे पास, हर चीज तूने, सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं, तो आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा, बड़े बड़े। मेरे एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूं, मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा किधर हो, मैंने कहा मैं घर हूँ। नहीं अक्सर सफर में होते हो ना, और मैंने कहा तबीयत कैसी है, ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैं नहीं समझ आई, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, वरना रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फोन तो नहीं ना करता, कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या। कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है, कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं, ज़्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, को 15-20 हज़ार अगर मिल जाए, मेरी ज़रूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगा, इससे लेके ज़माना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सज्जड़ दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे,
انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. سجنا کسی نو گھر آ مل دئی کوئی کعبے او خالی آوے. واللہ خیر الرازقین، فقط تو دائیں بائیں نہ جا، رزق تو تجھے میں دوں گا، میں ہوں بہتر رزق دینے والا. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے لوگ ہاتھوں میں کاسے، فقیریاں. ام ربیعہ کہا کرتی تھیں، بڑی نیک اور صالح خاتون تھیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا. اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دینے کا دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے. کہتی میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے تو میں نے نا چوری اپنے خامہ سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے. کہتے اس نے 5 دینار دیکھے، پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں. وہ چلا گیا. میں گھر آ گئی. جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی، طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا، چارپائی پہ چلا گیا. اوہو یہ کیا بن گیا. کتنی بڑی تکلیف رہی. 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی. اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ نے بہترین صلہ دیا. کتنی چھت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ فقیر آیا تو میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں. کہنے لگا 5 نہ دینا، 15 دینا، 20 دینا، میں فقیر ہوں، میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے، اسے خالی نہ لوٹانا. کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی، پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری. میرا شوہر نے آ کے اٹھایا، اندر لے گیا، پانی منہ پہ چھڑکا. کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا، وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے آئیے، جا تجھے 3 طلاقیں. پڑھو نا حدیث پاک. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا. گنجا کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے، لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں. ایک گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو. دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو. پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل جائیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے. اونٹ ہی اونٹ ہو گئے. جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا. یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں. یہ سونا پرکھیا جان دائی پہلو نہ لگاں دے لگ. اللہ نے فرمایا آزمائش کرو. سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھنے لگا، میرے خرچے ہی بڑے. دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا. کہنے لگا میں تو جب بھی پوچھتی رہی سے اعظم ہوں، تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے. اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے، کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں. کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شیف، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا. اس نے کہا اچھا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ، جتنے تیرے دل کرے لے جا. اس نے کہا کیا مانا اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی. پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، پھر اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں. اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی.
یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ، میں وہ بھی دینے کو تیار. میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں تھی، مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں تو کوئی شے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. اور مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا، تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا. تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی، تیرا مال بھی سلامت رہے گا، تیری شفا بھی. اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں. چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، کبھی بھی اپنی توجہ دائیں. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے، ہماری دنیا داری ہے، ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح، اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے، بندے راضی نہیں ہوں گے، وہ نہیں راضی ہوتے. آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے، ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے. اس چکر سے باہر آئیں، اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا. رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں. اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں. اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں. میں نے دیکھا ہے لوگ کا سلیسی کرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ. ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں. استغفار شوق سے پڑھا کریں. اور اکیلے میں اکیلے میں حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا. یہاں تو 5 سال کی حکومت کی پیر لڑکھڑاتے ہیں، 500 سال. فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مصلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے، میرا پردہ نہ کھولنا، مالک تو ہی ہے، کرم نوازی کرنا، میری پکڑ نہ کرنا. وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے، تو ایماندار ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا، تو محنت نہیں کرتا، تو استغفار نہیں کرتا. توبہ کریں تو بچے رہیں. وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے، لیکن مہربانی فرما، میری پکڑ نہ فرما، تو اللہ نے تو اس کو مہلت دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے. قرآن پاک میں شفا ہے. اب تو لوگوں نے دم درود کو اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا. ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی. ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے. یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی. بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی. آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے. بخاری پڑھ رہا ہوں. پیسے لگیں گے. کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا. شارحین نے لکھا 40 بکریاں. کنے دمہ دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے. آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے. پانی تک نہیں تم نے پوچھا. کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے. صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا. وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری. شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی. بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ. صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا. یا رسول اللہ، انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا.
ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے درود و سلام کا بتلایا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے؟ فرمایا مسجد میں جب داخل ہونا تو پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ حضور نکلنا کیسے ہے؟ پہلے باہر نکلنا تو پہلے دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ ایک نے عرض کی حضور اذان ہو رہی ہو تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اذان کے کلمات کا جواب دے اور پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ، پھر اپنے محبوب پر۔ اور امام قرطبی نے لکھا ہے ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی گھر جانا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ اور اپنے گھر والوں کو سلام کہے، اللہ تیری غربتیں دور کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ہے گھر والوں کو سلام کہنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھنا اور اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اتنا عمل پکایا، کچھ مہینوں کے بعد وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ درود و سلام کی برکت سے میں تو امیر ہوا ہی ہوں، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے، دائیں بائیں والے لوگوں پہ بھی اللہ نے کرم فرمایا۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود و سلام ایک ایسی حسین چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر نہ دنیا میں اپنی محفلوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے۔ فرمایا قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں میں نا یہ تم نے پڑھا دنیا میں ہوگا، لیکن یہ قیامت کی گھاٹیوں میں تمہارے کام آئے گا، وہاں تمہیں روشنی دے گا۔ اور حضور نے فرمایا انا اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے میرے قریب بیٹھیں گے، اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا، جو کہنے والا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جو درود و سلام پڑھے، جو درود و سلام کا ذوق پیدا کرے، جو درود و سلام کا شوق لائے، جس کی طبیعت ہو کہ درود و سلام اس کا مزاج بنے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں فرمائے، اور جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں فرمائے، اور جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت فرمائے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو 1000 بار درود و سلام پڑھے گا نا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ سبحان اللہ، صحابہ کا بھی ذوق دیکھیں کیا انداز گفتگو ہے۔ عرض کی حضور میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ باقی دعائیں اذکار سارے میں نے جمع کیے ہیں، تو 3 حصہ باقی کے سارے ذکر کروں گا، دعائیں کروں گا، اور 1 حصہ نا چوتھا حصہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ٹھیک ہے، میں آدھا وقت باقی کے اذکار کروں گا اور آدھا وقت درود و سلام پڑھوں گا۔ حضور مسکرائے، فرمایا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے درود و سلام پڑھوں گا، 1 حصہ باقی کے ذکر۔ پتہ نہیں میرے محبوب کا دریائے رحمت کتنے جوش میں تھا، محبوب فرمانے لگے زیادہ کر لے فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، تیری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ رمضان کی گھڑیاں ہو، روزے کی حالت ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، اگر اللہ موقع دے تو مدینے کی یاد ہو، گنبد خضرا کا تصور ہو، انسان باوضو ہو، اور پھر وہ درود و سلام پڑھے
اور پھر اس کی پھر روح جو ہے وہ وجد کرے، پھر اس کا دل کیف میں آئے، پھر زبان سرور میں آئے. اور امام سخاوی فرمایا کرتے تھے جن جن کو بھی محبوب کا دیدار ہوا ہے نا، کثرت درود و سلام کی برکت سے ہوا ہے، حضور پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے. اس لیے کہ جب وہ درود و سلام ذوق سے پڑھتے، شوق سے پڑھتے، تو حضور کی محبت میں گم ہو جاتے.